قال الله تبارك وتعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وجعل الذل والصغار على من خالف أمري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم سامعین، موجودہ حالات کے اندر جتنی احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں، میڈیکل والوں کی طرف سے یا حکومتی جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے. گزشتہ نشست میں اس پہ تفصیلی بات ہوئی، لیکن ان تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم چیز وہ رجوع الی اللہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی کی طرف رجوع کیا جائے. یہ اس وقت مطلوب ہے. گزشتہ نشست میں ایک روایت کا جو تذکرہ کیا تھا کہ لا ادوا، کہ بیماری جو ہے متعدی نہیں ہوتی، تو اس میں بھی یہ بات ذہن میں رہے کہ اس روایت سے مقصود یہ ہے کہ یہ جو چھوت چھات کا جو عقیدہ ہے یہ نہیں رکھنا چاہیے. اگر تقدیر غالب آ جائے، اگر اللہ کی چاہت ہو تو پھر بیماری متعدی بھی ہو سکتی ہے کہ ایک سے دوسرے کو لگنا. اس لیے وہ احتیاطی تدابیر اپنی جگہ، لیکن اس وقت جو سب سے اہم ہے، کوئی بھی احتیاطی تدبیر اس وقت تک کارگر ثابت نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، کہ جس اللہ کی طرف سے یہ حالات آئے ہیں اس کو راضی کیا جائے. اس وقت جتنے حالات نظر آ رہے ہیں یہ اللہ پاک کی ناراضگی والے حالات ہیں. میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی بھی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، افلا یتوبون الی اللہ، کیا توبہ نہیں کرتے اللہ کے حضور میں، ویستغفرونہ، اور اس سے مغفرت نہیں طلب کرتے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے. تو ان حالات میں ہمیں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے، اس سے مغفرت مانگنی چاہیے. اللہ جل شانہ خود ہی سورہ نساء کے اندر جو فرما رہے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ، کہ جو شخص بھی کوئی گناہ کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، پھر وہ اللہ پاک سے مغفرت طلب کر لے. گناہ ہو گیا، اپنے جان پہ ظلم کر بیٹھا، لیکن اس کے بعد اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ سے مغفرت طلب کی، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ وہ اللہ پاک کو غفور الرحیم پائے گا. بلکہ کہیں تو اللہ جل شانہ نے اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، کسے بہت زیادہ اللہ بخشنے والے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو بڑا بخشنے والا ہوں جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور عمل صالح اس کو اختیار کریں اور پھر وہ راہ ہدایت پر قائم بھی رہیں، تو اللہ جل شانہ کو غفار پائیں گے. تو اس وقت میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ میرے آپ سے مطلوب ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کریں اور اس سے معافی مانگیں. ہم اللہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ حال آنے پہ میری طرف متوجہ ہو، یہ صرف سبب کو اختیار نہ کرتا پھرے. جو اتھیسٹ ہیں یہ ان کا نظریہ ہے، یہ وہ جو میں نے پہلے روایت پڑھی لا ادوا، وہ کاز اینڈ افیکٹ، وہ سبب کو جوڑتے ہیں. اصل مسبب الاسباب اللہ پاک کی ذات علی ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں کہ یہ حال اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اور اللہ جل شانہ ہی اس کو دور کریں گے. اور اس وقت
ہر ایک سے توبہ مطلوب ہے. میں اپنی ذات کے اعتبار سے توبہ کروں کہ اللہ تم معاف فرما دے ہمیں. اور یہ معاملہ اب ایک شخص پہ نہیں ہے، یہ معاملہ اس سے بہت بڑھ چکا ہے. اجتماعی پوری دنیا کے انسان توبہ کریں. اپنے بنانے والے نے جو زندگی دی تھی کہ یہ زندگی گزار کے آؤ، میرے آپ کے پاس وہ زندگی نہیں ہے. جو نمونہ دکھایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مبارک نمونہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے. تو اس وقت جو سب سے اہم وقت کا تقاضا ہے وہ میرے بھائیو یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کریں. چاہے جتنے مرضی گناہ ہوں، لیکن اللہ جل شانہ کی طرف رجوع ہو اور معافی ہو. اللہ جل شانہ تو ایسی ذات عالی ہے، فوراً ہی معاف فرما دیتے ہیں. سورہ ہود کے اندر بھی اور اسی طرح سورہ نوح کے اندر بھی دونوں نبیوں نے جب اللہ سے کہا ہے تو اللہ جل شانہ نے بتایا کہ توبہ کرو گے تو اس کے فوائد کیا ہیں. بڑی مشہور آیت ہے سورہ نوح کے اندر. نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو جب دعوت دی ہے اور انکار کیا ہے انہوں نے، اس کے بعد پھر آپ نے کیا فرمایا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. کہ پس میں نے کیا کہا ان سے کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو کہ بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے. جب ہم مغفرت طلب کریں گے تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے انعامات کیا ہیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. تو پھر وہ کثرت سے اللہ جل شانہ جب بارش کی ضرورت ہوگی پھر اللہ پاک بارش برسائیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اور اللہ تمہارے مال اور اولاد کے اندر بھی ترقی دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور اسی طرح اللہ جل شانہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا. یہ استغفار کے فوائد ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں. جب اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کیا جائے اور توبہ کی جائے تو تب اللہ جل شانہ چاہت کے مطابق بارشیں لاتے ہیں. اور اگر اللہ ناراض ہوں تو پھر بے وقت کی بارشیں. اس وقت بارشوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، فصلیں تیار کھڑی ہیں، لیکن بارشیں ہو رہی ہیں، ساری فصل تباہ ہو رہی ہے. اور یہ ایک حدیث میں اللہ نے اپنی ناراضگی کی نشانی بتائی ہے کہ جب تمہاری فصلیں پک کر تیار کھڑی ہو جائیں اور میں پانی برسا دوں تو سمجھ لو میں ناراض ہوں. آج رحیم یار خان سے فون آیا کہ آپ دعا کریں. ہم اتنے جو ہے وہ اس نے زالہ باری کو بھی گولہ باری کہا کہ گولہ باری ہو رہی ہے، ہماری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. تو میرے بھائیو اس کا ایک ہی حل ہے کہ میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کروں، بس کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ احتیاطی تدابیروں والا کام نہیں ہے کہ یہ کروں گا تو بچ جاؤں گا. اب ایک ہی مطلوب ہے بس کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جو زندگی ان کو مطلوب ہے میں اور آپ اس زندگی کی طرف لوٹیں. ہماری ترقی 1400 سال پیچھے جانے میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو اپنانے کے اندر ہے. ہم اپنے آپ کو سانچہ نبوی میں ڈھالنے کا ارادہ کریں کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. میں نے عرض کی کہ گناہ جتنے مرضی ہوں اللہ جل شانہ سے معافی مانگی جائے تو اللہ جل شانہ معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے خوب سچے دل کے ساتھ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اس وقت معافی مانگی جائے اور سارے عالم کے انسانوں کی طرف سے بھی معافی مانگی جائے. روایت کے اندر آتا ہے قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کیا کہنے لگا؟ قال وا ذنوباہ، ہائے ہلاکت، میرے گناہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آ کے یہ اونچی اونچی آواز سے کہنے لگ پڑا. اور اس نے یہ جو بات کی کہ هذا القول مرتين او ثلاثه، 2 دفعہ یا 3 مرتبہ یہ الفاظ اس نے کہے ہیں. تو فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل، اللہ کے نبی نے اس کو کہا کہ تو یہ بات کہہ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. تو اس نے یہی الفاظ کہے. اللہ کے نبی نے اس کو پھر کہا عد ثم عاد. آپ نے کہا اس کو پھر دہراؤ ان الفاظ کو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. تو اس نے پھر انہی الفاظ کو دہرایا. ثم قال عد فعاد. آپ نے فرمایا پھر ان الفاظ کو کہو. اس نے پھر یہی الفاظ کہے. فقال، اللہ کے نبی نے فرمایا
قم فقد غفر اللہ لک، کہ کھڑا ہو جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ جتنے مرضی گناہ ہوں، ان الفاظ کو، یہی الفاظ یاد کر لیے جائیں، یا کم از کم ان کا اردو کے اندر ترجمہ یا اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ تیری مغفرت میں گناہوں سے بہت زیادہ ہے، بہت وسیع ہے تیری مغفرت۔ ورحمتک ارجا عندی من عملی، اور مجھے اپنے عمل سے زیادہ جو امید ہے وہ تیری رحمت کے ساتھ ہے، کہ تو اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ کی اگر رحمت ساتھ ہو تو پھر ہے بچت انسان کی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، کہ اللہ اس وقت ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ اپنی ناراضگی ختم کر دیں گے تو پھر انشاءاللہ حالات ویسے ہوں گے جیسے میں اور آپ چاہ رہے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں ویسے، ورنہ اللہ جل شانہ جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں پھر ہماری چاہتوں کے برعکس حالات لے کر آئیں گے۔ اس لیے جو اس بہت اہم ضرورت ہے وہ استغفار کی ہے، اور ہر طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا اللہ اسے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتے ہیں۔ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، پھر ہر غم سے بھی اللہ پاک اس کو نجات دے دیتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رزق وہاں سے اس کو عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ یہ سارے وعدے اللہ، ہر تنگی سے اللہ نکالیں گے۔ یہ جتنی تنگیاں اس وقت نظر آ رہی ہیں ان میں سے اللہ ہی نکال سکتے ہیں، لیکن سبب کیا ہے؟ میں آپ اللہ پاک کی طرف رجوع کریں میرے بھائی۔ اس وقت رجوع اللہ کی ضرورت ہے، ہم توبہ کریں اللہ پاک کے سامنے جتنے گناہوں میں ہیں۔ آپ اس وقت جو لمحہ فکریہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ میں اللہ کی طرف رجوع کروں، ساری صلاحیتیں آج انسانیت کی وہ اس بات پہ لگ رہی ہیں کہ ہم اس بیماری سے کیسے بچ جائیں، بس وہ احتیاطی تدابیر کا اتنا زیادہ، بس اس بیماری سے بچ جائیں۔ اس وقت یہ مطلوب نہیں ہے، اس وقت مطلوب یہ ہے کہ جو اللہ بیماری سے بچا سکتا ہے اس کے ساتھ تعلق مضبوط کیا جائے، تضرع ہو اللہ پاک کے سامنے، رونا دھونا ہو اللہ پاک کے سامنے کہ میرے اللہ راضی ہو جائے، پھر اللہ بچائیں گے، پھر اللہ بچائیں گے، ہر طرح کے مشکل حالات سے اللہ پاک نکالیں گے۔ لیکن مقصود یہ ہے کہ میں اللہ پاک کی طرف رجوع کریں، میرے اللہ مجھ سے راضی ہوں۔ حدیث میں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم توبہ کر لیں، اللہ تو فوراً ہی راضی ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت کے اندر تو الفاظ آتے ہیں الندم توبہ، صرف ندامت ہی توبہ ہے۔ اللہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ اعلان کیا جائے مسجد کے اندر، یہ تو دل کا معاملہ ہے، اللہ پاک کے سامنے نادم ہو جائے، یا اللہ میں نے جو کچھ کیا تو معاف فرما دے مجھے۔ اس ندامت پہ اللہ معاف فرما دیتے۔ آنکھ کے اندر آئے ہوئے آنسو جو اتنا بھی نہیں ہے کہ بہہ جائے، اس پہ بھی اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہو ندامت کا، کہ اللہ معاف فرما دے مجھے۔ یہ ہر ایک سے اس وقت مطلوب ہے کہ ہم اللہ کے سامنے آہوزاری کریں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، کہ شاید میرے گناہوں کی وجہ سے اتنے مصائب آ رہے ہیں۔ انفرادی بھی ضرورت ہے، اجتماعی بھی ضرورت ہے۔ جس حکومت کی طرف سے اعلان ہو رہے ہیں احتیاطی تدابیر کے، اس کی طرف سے یہ توبہ کا بھی اعلان وہیں سے ہونا چاہیے کہ ہر ایک توبہ کرے، معاملات کو سیکھ کیا جائے۔ اجتماعی گناہ کی جن کے اندر امت مبتلا ہے وہ ان کی طرف سے رجوع کرے، پھر انشاءاللہ حالات میرے آپ کی چاہت کے مطابق اللہ کریں گے، کیوں نہیں کریں گے۔ ایک اور روایت سنیے، کتنی خوشخبری ہے اس روایت کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن آدم انما دعوتنی ورجوتنی، اے انسان جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور میرے ساتھ اپنی امید تو لگائے رکھے گا، غفرت لک علی ما کان فیک، تو جو بھی تیرے گناہ ہیں میں ان کو معاف فرما دوں گا، ولا ابالی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ جن گناہوں کے اندر مبتلا ہے میری طرف رجوع تو کر، مجھ سے معافی تو مانگ، میں انہیں ساروں کو معاف فرما دوں گا۔ اور پھر فرمایا یا ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء،
کہ آدم کی اولاد اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں ثم استغفرت پھر میرے سے معافی تو مانگ، کیا تو صحیح یا اللہ مجھے معاف فرما دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تیرے گناہوں کی۔ ایسے اللہ ہے میرے بھائی، اس رحیم اللہ کی طرف میں آپ رجوع نہ کریں تو کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہ تو ایسی حالت میں آئے کہ تو ساری زمین کو اپنے گناہوں کے ساتھ بھر کر آئے، ثم لقیتنی، پھر میرے سے اس حال میں ملے، صرف ایک شرط اللہ نے فرمائی ہے یہاں پہ کہ لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک نہ کرنا، کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کرنا، تو میں کہ جب تو میرے پاس آئے گا تو میں بھی تجھے جس زمین کو تو گناہوں سے بھر کے میرے پاس آیا ہے، میں اسے ساری مغفرت کے ساتھ بھر کے طرح استقبال کروں گا۔ ایسے اللہ ہے میرے بھائی، اس اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا بہت خسارے والی بات ہے، بہت خسارے والی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہم اللہ پاک کی طرف رجوع کریں، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ زندگی گزاریں، اور جن گناہوں میں اب مبتلا ہیں ان سے توبہ کرتے ہوئے آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ توبہ کی تکمیل کیا ہے؟ توبہ کی تکمیل کیا ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان میں جو کوتاہی ہے ان کو پورا کرنا پڑے گا۔ بعض ہم سمجھتے ہیں صرف الفاظ سے توبہ ہو گئی، یہ توبہ اللہ قبول کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد حقوق اللہ جو فرائض ہیں، کمر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو فرض چیزیں ہیں ان میں جو کوتاہی ہوئی ہے ان کو ادا کرنا ہوگا۔ پچھلی نمازیں چھوٹی ہیں ان کو ادا کرنا ہوگا، زکوٰۃ رہتی ہے ادا کرنی ہوگی، حج فرض تھا نہیں دیا وہ کرنا ہوگا، روزہ فرض تھا نہیں وہ دوبارہ رکھنے ہوں گے۔ یہ تو یہ توبہ کی تکمیل کے اندر ہے۔ اور حقوق العباد یہ نہیں ہے کہ سارے لوگوں کے حق دبائے ہوئے ہیں اور صرف اتنا کہہ دیا یا اللہ مجھے معاف، وہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتے نہیں اس وقت تک معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اس کو ان لوگوں کو جن کا معلوم ہے ان سے ہم جا کے معافی مانگیں یا ان کا حق ادا کریں، ان سے حقوق العباد ادا کرنے ہوں گے۔ اور پھر آخری بات، توبہ کے ساتھ ساتھ ایک بات کہ ہم ساتھ میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ یقین کیجئے جو حالات اس وقت ہیں یہ میرے اعمال سے اگر مطابق فیصلہ ہوتا تو پھر اس سے کہیں بڑھ کر ہوتے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ تو آسمان سے پتھر نہیں برسا رہا، تیرا شکر ہے اللہ کہ تو زمین کے اندر نہیں ہمیں دنسا رہا، ورنہ میرا عمل ایسے ہی تھا کہ تو میرے ساتھ ایسا کر دے تو بالکل عادل ہے۔ اس لیے ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، لیکن ہم تیری کسی بھی آزمائش کے قابل نہیں ہیں اللہ، بہت کمزور ایمان والے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ جو عذاب کی شکل بنی ہوئی ہے اے اللہ تو اس کو ہٹا دے، اپنی رحمت کے اندر ہمیں ڈھانپ لے۔ تو توبہ بھی ہو، حقوق کی ادائیگی بھی ہو، اور ساتھ ساتھ شکر بھی ہو کہ اللہ جل شان نے ویسا نہیں کیا جیسے ہم حقدار ہیں، یہ تو اللہ پاک کا احسان ہے۔ اور ساتھ توبہ کرتا رہے، ہر ایک کو جن کے ساتھ آپ کی سٹنگ ہے ہر ایک سے توبہ کروائیں، ہر ایک سے توبہ، یہ سب سے بڑی احتیاطی تدبیر ہے کہ ہر ایک سے توبہ کرواؤ، ہر ایک کو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جوڑنے کے لیے اس کو دعوت دو کہ بھئی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو، وہ اللہ جو حالات کو بنانے اور بگاڑنے پر قادر ہے اس کے ساتھ تعلق جڑے گا، پھر انشاءاللہ ہمارے حالات بنیں گے، پھر اللہ ان وباؤں کو ختم فرمائے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں سچی توبہ کر کے اور پھر اس کے مطابق آئندہ اللہ اپنی مرضیات پر چلنے والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔